موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے۔ اور جو داڑھی کو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں، ان سے شادی گوارا نہ کیجئے، جو داڑھی کو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں، ان سے شادی گوارا نہ کیجئے۔ کتنی بلندیوں میں ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ اور پوچھا میں نے چاند سے کہ اتنی ہنسی کیوں ہو، پوچھا میں نے چاند سے کہ اتنی ہنسی کیوں ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے چوما ہے تلوار، سبحان اللہ، میں نے چاند انہوں نے کہا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ جب میرے حضور کی تلوے کا یہ عالم ہے تو چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تلوے کو چاند چومتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ تلوے کو چاند نے چوما تو پوری دنیا کو روشنی پھیلا رہی ہے۔ چاند ان کے تلوے میں یہ عالم ہے تو ان کے چہرے میں عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ جیتے جی اتنا کام کر دیں گے، یہ ساری زندگی ان کے نام کر دیں گے۔ جیتے جی اتنا کام کر دیں گے، یہ ساری زندگی ان کے نام کر دیں گے۔ اور جو بھی دشمن ہے میرے آقا کی، قسم خدا کی ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ جو بھی دشمن ہے میرے آقا کی، ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی برائی، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی برائی، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ رنج و غم کو سینے میں جو پال لیتا ہے، مصیبتوں کا وہ جنازہ نکال دیتا ہے۔ رنج و غم کو سینے میں جو پال لیتا ہے، مصیبتوں کا وہ جنازہ نکال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ اور بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ اور نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ اور تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، ہے وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، ایک سجدہ کرب و بلا سنبھالے ہوئے۔ تاج جس پر شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ تاج جس پر شریعت بھی ناز کرتی ہے وہ تاج میرے اختر رضا سنبھالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پر شریعت بھی ناز کرتی ہے وہ تاج میرے اختر رضا سنبھالے ہوئے۔ آئیے میں ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص اتنا دیوانہ تھا، اتنا دیوانہ تھا، کس چیز کا دیوانہ تھا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ہمہ وقت درود پڑھتا کرتا تھا، وہ کپڑے کی ویوسا کرتا تھا، وہ گھر سے نکلتا تو وضو بناتا، اس کے بعد نکلتا، وضو بنانے سے پہلے درود پڑھتا، اس کے بعد وضو بناتا، وضو بنانے کے بعد درود پڑھتا، بنانے کے بعد ماں کی قدموں کو چومتا، ماں کی قدموں کو چومنے کے بعد درود پڑھتا، اس کے بعد وہ اپنی کپڑے کی کوٹری کو اٹھا لیتا، سر میں اٹھانے سے پہلے درود پڑھتا، اٹھا لینے کے بعد درود پڑھتا۔ اتنا بڑا عاشق تھا، اتنا بڑا عاشق تھا، وہ جتنا قدم چلتے تھے اتنے قدم پہ درود پڑھتا کرتا تھا، اتنے قدم پہ درود پڑھتا تھا۔ اگر کوئی ان سے پوچھے نا کہ کیا لائے ہو بیچنے کے لیے تو پہلے درود پڑھتا تب بتاتا۔ اگر کوئی پوچھے کہ کتنی قیمت ہے تو پہلے درود پڑھتا تب بتاتا۔ اگر کوئی پوچھے مجھے چاہیے یہ سامان تو پہلے درود پڑھتا تب بتاتا۔ اتنے بڑے عاشق تھے درود کے، اتنے بڑے دیوانہ تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ گھر آ گئے، اپنے سامان بیچ کر گھر آ گئے، گھر میں وضو کر لیے، وضو کرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد درود پڑھتے ہیں، ماں کی قدموں کو چومنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، چومنے کے بعد درود پڑھتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، سونے سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور ان کے خواب میں دیدار ہو گئے۔ کہہ دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کرے ہم لوگوں کی بھی خواب میں حضور تشریف لے آئے، کہ آمین آمین۔
تو وہ ان کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، حضور کی دیدار ہو جاتی ہے۔ دیدار ہو جانے کے بعد وہ حضور کو کس حالت میں دیکھتے ہیں، اتنے حضور کے اس حالت میں دیکھتے ہیں، وہ شخص دیکھتے ہیں کہ حضور اب بھی اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے اتنا رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، حضور کی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے، اتنا رو رہے ہیں کہ مت پوچھ کے وہ شخص بول پڑا، حضور آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے آپ کی رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور عرض کرتے ہیں تم سننا چاہتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہتا ہے ہاں حضور مجھے بتایا جائے، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ اتنا اب بھی کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا جب تشریف لائے تھے تب اپنے امتیوں کے لیے روتے ہوئے آئے تھے، ابھی بھی اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے، اتنا رو رہے ہیں۔ وہ شخص سے پوچھتے حضور کیوں رو رہے ہو؟ حضور عرض کرتے ہیں پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ کیوں رو رہا ہوں کہ جس امتی کے لیے میں نے ننھے نواسے کو کربلا میں لٹا دیا ہے، اس امتی کے لیے میں نے خود اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے رہا ہے، جس امتی کے لیے میں نے خود بھوکا رہا ان تک رزق پہنچانے کے لیے، خود پیاسا رہا ان تک رزق پہنچانے کے لیے، اپنے خاندانوں کو میں نے کربلا میں لٹا دیا ان کے اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن وہی امتی آج مجھے بھول گئے ہیں، نہ مجھے نماز سے یاد کرتے ہیں، نہ روزہ سے یاد، نہ عبادت سے یاد کرتے ہیں، نہ درود سے یاد کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے نا تو کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھ لیا کیجئے، 10 مرتبہ درود پڑھ لیا کیجئے۔ ابھی بھی حضور ہمارے لیے اتنے رو رہے ہیں، مت پوچھئے، حضور اتنے رو رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر، یہاں کی بات نہیں بول رہا، ہر جگہ کی، میرے گاؤں میں بھی ہوتا ہے کہ اکثر انسانوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں رہتی ہے، رہتی ہے بتائیے؟ نہیں رہتی۔ اگر رکھنے کہو نا حضرت بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے بھائی مناسب بھی ہے نا، لوگوں داڑھی رکھو بھی ہو نہیں آتی، ہاں ایسے بولتا۔ شادی بھی نہیں ہوئی، اگر داڑھی رکھ دیں گے تو ناپسند کر دے گی لڑکیاں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے۔ اور جو داڑھی کو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں ان سے شادی گوارا نہ کیجئے، جو داڑھی کو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں ان سے شادی گوارا نہ کیجئے۔